بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 65 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مسلسل کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم حدیث مسلسل کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 64 میں ہم نے اسناد عالی اور حدیث عالی اور نازل کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک تو اسناد اس امت کی خصوصیت ہے، اور پھر یہ بیان کیا تھا کہ اسناد عالی کس کو کہتے ہیں، نازل کس کو کہتے ہیں۔ حدیث عالی کی جو 5 اقسام تھی وہ ذکر کی تھی، اور ان 5 اقسام میں علو مطلق، علو نسبی، موافقت، بدل، مساوات اور مصافحہ، ان میں سے ہر ایک کی تعریف ذکر کی تھی اور مثال بھی ذکر کی تھی۔ اور پھر عالی حدیث کی 1-2 صورتیں اور بھی ذکر کی تھی کہ متقدم الوفات ہو، کسی وفات پہلی ہو یا اس کا سماع پہلے ہو، اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی۔ اور ساتھ یہ بھی ذکر کیا تھا کہ عالی حدیث افضل ہے یا نازل حدیث، اور عالی حدیث کے بارے میں کون سی کتابیں لکھی گئی ہے مختصراً یہ بھی بیان کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم حدیث مسلسل کے بارے میں بیان کریں گے، اور یہ بھی لطائف الاسناد میں سے ہیں، یعنی لطیف مباحث میں سے یہ ہے۔ تو حدیث مسلسل کی سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں۔ حدیث مسلسل اس کو کہتے ہیں تتابع الرجال اسناد علی صفت او حالت للروات تارة ولروایت تارة اخرى، کہ سند کے جو رجال ہیں وہ ایک ہی طریقے پر آئے ہوں یا ایک ہی حالت پر وہ آئے ہوں، ہم تک پہنچے ہو، تو اس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل۔ یعنی اب تک جو حدیث پہنچی ہوتی ہے تو مختلف ہر زمانے کے جو روات ہوتے ہیں وہ ایک صورتحال کے نہیں ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کے جو روات ہوتے ہیں اس کی حالت ایک ہوتی ہے، اس کی صفت ایک ہوتی ہے۔ مثلا اس کے تمام روات مکیین ہیں، اس کے تمام روات مدینے کے رہنے والے ہیں، ان کے تمام روات بصرہ کے رہنے والے ہیں، یا اسی طرح ان کے تمام روات جو ہے جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے تو وہ دن عید کا تھا۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہے کہ وہ مسلسل آ رہی ہو تو اس کو حدیث مسلسل کہتے ہیں۔ حدیث مسلسل کی پھر آگے کئی قسمیں ہیں، جن میں سے ایک بڑی قسم جو ذکر کی جاتی ہے کہ روات کے حالات کے اعتبار سے مسلسل ہو، دوسری یہ ہے کہ روات کے صفات کے اعتبار سے مسلسل ہو، اور تیسری یہ ہے کہ روایت کے صفات کے اعتبار سے مسلسل۔ ان میں سے ہر ایک کی مثال انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ تو بہرحال روات کے احوال کے لحاظ سے جو مسلسل ہو، پھر اس کی آگے کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ مسلسل وہ قولی ہو، مسلسل باحوال الروات القولیہ ہو، جیسے حدیث معاذ ابن جبل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا معاذ انی احبک فقل فی دبر کل صلاۃ۔ تو یہ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے، جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے تو شروع میں یہ فرمایا کہ انی احبک، تو اس کو مسلسل بالمحبہ کہتے ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں ہر راوی اپنے شاگرد کو شروع میں یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا تھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد کو یہ کہا تھا انی احبک، اور پھر یہ حدیث بیان کی تھی، اور اسی طرح اس کے شاگرد نے بھی اس طرح انی احبک کہا ہے، اور اب محدثین بھی اس طرح اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تسلسل اس میں ہے، اور روات کی ایک حالت ہے، اور روات کی حالت کا تعلق قول سے ہے۔ تسلسل ہو، روات کے حالات سے متعلق ہو لیکن فعل سے متعلق ہو، تو اس کی مثال یہ دی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور تشبیک کیا۔ تشبیک اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں داخل کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی خلق اللہ الارض یوم السبت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا۔ اس حدیث کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تھا اور انگلیوں میں داخل کیا تھا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شاگردوں کو یہ حدیث جب بیان کرتے تھے تو اس طرح کرتے تھے، اور
ان کے شاگرد بھی اپنے شاگردوں کو اس طرح یہ بیان کرتے تھے. اور احوال روات ہو اور قولی اور فعلی دونوں ہوں، اس کی مثال یہ دی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجد العبد حلاوۃ الایمان حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ حلوہ ومرہ وقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی لحیتہ وقال آمنت بالقدر خیرہ وشرہ حلوہ ومرہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں محسوس کر سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لائے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، میٹھی ہو یا کڑوی ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی پکڑی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تقدیر پر ایمان لایا، چاہے تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، میٹھی ہو یا کڑوی ہو. تو چونکہ اس میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل بھی ایک عمل بھی اختیار کیا ہے کہ اپنی داڑھی مبارک پکڑی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمنت بالقدر خیرہ وشرہ حلوہ ومرہ بیان فرما رہے تھے. تو اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو اس طریقے سے بیان کرتے تھے، اور ان کے شاگرد بھی اپنے شاگردوں کو اس طریقے سے بیان کرتے تھے. حدیث مسلسل ہو اور روات کی صفات سے متعلق ہو تو اس کی بھی آگے کئی اقسام ہیں، تو ہم اس کے اقسام ذکر کرتے ہیں اور مثالیں ذکر کرتے ہیں. یا تو روات کی صفات ہو اور اس کا تعلق قول سے ہو، جیسے مثلا وہ حدیث جو سورہ صف کے قرات کے ساتھ ہو، یعنی ہر راوی نے اپنے شاگرد کے سامنے پوری سورت سورہ صف کی پڑھی ہو، تو یہ صفات سے تعلق رکھتے ہیں اور صفات میں قول سے تعلق رکھتے ہیں. اور صفات سے تعلق ہو اور فعل سے تعلق ہو تو اس کی ایک مثال دی ہے جیسے مسلسل بالمحمدیین ہے کہ یہ روات کی صفت ہے کہ ان کا نام محمد ہے، اور یہ پھر تمام روات میں اس طرح چلتا ہے. اور یا اس طرح صفات کی مثال ایک دی ہے مسلسل بالفقہاء یا مسلسل بالحفاظ، اس کے تمام روات فقیہ ہے یا تمام روات حفاظ حدیث ہے. یا نسب سب کی ایک ہے جیسے مثلا مسلسل بالمصریین ہے، مسلسل بالہندیین ہے، مسلسل بالمصریین ہے، تو اس طرح مسلسل بالمکیین ہے. یہ چند مثالیں یہاں دی ہیں، باقی مسلسلات کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. مسلسل کی تیسری قسم ہم نے بتائی تھی کہ روایت کی صفت تو ایک چلی آ رہی ہو، تو اس کی بھی پھر آگے کئی اقسام ہے اور اس کی بھی کئی مثالیں ہیں. پہلی قسم جیسے ادا کا صیغہ ایک ہو، یعنی سب ایک ہی صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسے مسلسل بالتسمیع ہے، مسلسل بالاخبار ہے، مسلسل بالتحدیث ہے. سمعت اور اخبرنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو یہ ایک روایت کی صفت ہے، اور روایت کی صفت کا تعلق ادا کے صیغوں کے ساتھ ہے. اسی طرح ایک اور قسم ہے کہ روایت کی صفت ہو، روایت کے زمانے کا مسلسل آ رہا ہو، جیسے مسلسل بالیوم العید ہے، یعنی یہ ایسی حدیث ہے جس میں ہر شیخ اپنے طالب علم کو جب یہ حدیث بیان کرتا ہے تو وہ عید کا دن ہے، تو روایت کی اس صفت کا محدثین نے خیال رکھا ہے. اسی طرح مسلسل بمکان الروایہ ہے کہ روایت کی جگہ سب کی ایک تھی، جیسے مثلا ملتزم پر یہ حدیث بیان کی ہے، وہ حدیث جو ملتزم کے پاس دعا کی قبولیت والی حدیث جو ہے، سب محدثین نے ملتزم کے موقع پر اور ملتزم کی جگہ پر وہ حدیث اپنے شاگردوں کو بیان کی ہے. حدیث مسلسل سے متعلق مباحث چل رہے تھے، ان میں سے چند مباحث باقی ہے وہ ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ ایک بحث ہے کہ حدیث مسلسل میں افضل ہوتی ہے کہ نہیں. تو یہ آپ کے سامنے آ گیا کہ حدیث مسلسل میں ایک اضافی خوبی ہوتی ہے، لہذا اگر سند متصل ہو اور تدلیس نہ ہو تو پھر یہ افضل ہوتی ہے مسلسل، کیونکہ اس میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے. مسلسل کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی حدیث مسلسل کا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں روات کی طرف سے زیادہ ضبط پر دلالت کرتی ہے. یعنی محدثین نے اس بات کا بھی خیال رکھا کہ کس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کیا شکل اختیار کیا، اس کا بھی انہوں نے خیال رکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی حفاظت کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے. اور کیا تسلسل تمام زمانے میں ضروری ہے کہ نہیں؟ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی مسلسلات ہیں
یہ مسلسلات اکثر اور بیشتر ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ تمام جگہوں میں ہے. جیسے مسلسل بالاولیہ ہے کہ جس کو محدثین سب سے پہلے اپنے شاگرد کو بیان کرتے ہیں، تو یہ سفیان ابن عیینہ تک تو مسلسل ہے، لیکن اس کے بعد پھر مسلسل نہیں ہے. یا مثلا اوپر ہم نے مثال بیان کی مسلسل بالمصریین ہے، تو ظاہر ہے جب مصریین سے آگے جا کے یہ حدیث جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مصر کے نہیں تھے، تو لہٰذا وہاں یہ تسلسل ٹوٹ جائے گا. تو تسلسل کے بارے میں اور مسلسل کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ تسلسل تمام جگہوں میں ضروری نہیں ہے. کسی چند جگہوں میں بھی اگر تسلسل آ جائے تو یہ اس کی خوبی شمار کی جاتی ہے. حدیث مسلسل کے بارے میں یہ ایک بات بھی ہے کہ کیا مسلسل کے لیے صحیح ہونا لازمی ہے؟ تو یہ بات نہیں ہے. حدیث مسلسل کے لیے صحیح ہونا لازمی نہیں ہے. اکثر جو مسلسل حدیث ہوتی ہے وہ ضعف سے خالی نہیں ہوتی. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مسلسل حدیث ہوگی اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے لہٰذا وہ حدیث بھی صحیح ہوگی، تو یہ ضروری نہیں ہے. تو حدیث کے صحت کے لیے جو مباحث ہے وہ پیچھے ہم نے بیان کر دیے کہ وہ روات کے کا ثقہ ہونا اور روایت کا گرا ہوا نہ ہونا، یہ چیزیں اس کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے. حدیث مسلسل کے بارے میں کتابیں کون سی ہیں؟ تو حدیث مسلسلات کے بارے میں بھی محدثین نے بہت زیادہ کتابیں لکھی، یعنی اگر اس کو ہم جمع کریں تو ہزاروں کی تعداد میں یہ پہنچ سکتی ہے. تو لیکن اس میں جو چند کتابیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مسلسلات پر کتاب ہے، ان کی مسلسلات پر کئی کتابیں ہیں. ایک کبرا ہے یعنی موٹی کتاب ہے، اور ایک ان کی چند جیاد المسلسلات ہے جو مختصر مسلسلات ہیں. اور مسلسلات کے بارے میں دوسری کتاب جو ہے وہ المناہل السلسلہ فی الاحادیث المسلسلہ، یہ محمد الایوبی کتاب ہے. یہ بہت جامع کتاب ہے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ حدیث مسلسل کے بارے میں تھا، اور خلاصہ یہ ہے کہ حدیث مسلسل میں ہم نے حدیث مسلسل کی تعریف بیان کی اور اس کی اقسام ذکر کی. اور مسلسل کے اقسام میں سے ایک مسلسل باحوال الروات ہے، اور ایک مسلسل بصفات الروات ہے، ایک مسلسل بصفات الروایت ہے. پھر اس کے بعد ہم نے مسلسل باحوال الروات کی اقسام اور مثالیں ذکر کی. اسی طرح مسلسل بصفات الروات کی اقسام اور مثالیں ذکر کی. اور تیسرے نمبر پر مسلسل بصفات الروایہ کی اقسام اور مثالیں ذکر کی. پھر بعد میں مسلسل سے متعلق چند مباحث ذکر کیے، جن میں سے یہ بیان کیا کہ مسلسل افضل ہوتی ہے کہ نہیں، اور مسلسل کا فائدہ کیا ہے، اور تسلسل تمام سند میں ضروری ہے کہ نہیں یہ بیان کیا، اور حدیث مسلسل کے لیے صحیح ہونا لازمی ہے کہ نہیں، اور اسی طرح حدیث مسلسل کے بارے میں کون سی کتابیں ہیں یہ بھی ذکر کی. اگلے سبق میں ہم روایت الاکابر عن الاصاغر کے بارے میں بحث کریں گے انشاءاللہ.